السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست 3-4 مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ گندک کا استعمال ہمیں بتایا جائے اور گندک کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ تو میرا خیال بنا کہ آج یہ بھی اپلوڈ کر دوں تاکہ دوستوں تک یہ معلومات بھی پہنچ جائے۔ ایور کی کتب میں اس کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، اور گندک مفرد ہی استعمال کی جا سکتی ہے، مفرد بھی استعمال کرتے ہیں یعنی اکیلی، اور مرکبات میں تو لوگ استعمال کرتے ہی ہیں، رسائن میں، بٹیوں میں یعنی حبوب گولیوں میں، روغنیات وغیرہ میں کافی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے۔ اکثر گندک اور پارا، سیماب، زیبک، فرار جسے بولتے ہیں، روح، مختلف اس کے نام ہیں، تو یہ کجلی بنانے کے کام آتی ہے۔ زیادہ تر مرکبات میں کجلی داخل کرتے ہیں۔ تو رس شاطروں میں ہزاروں رسوں کا بیان درج ہے، اور ان میں سے کئی رس ویدوں کے ہاں بکثرت دن رات کام میں لائے جاتے ہیں، اور ان کی استعمال کے علاوہ یہ مختلف دھاتوں اور اپ دھاتوں کے کچھ تجات بنانے کے لیے بھی بکثرت استعمال کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی امیزے سے تانبا، سیسا یعنی سکہ، سرب جسے کہتے ہیں، چاندی یعنی نقرہ، قلی، جست، فولاد، سونا، توتیا وغیرہ کا کشتہ بآسانی تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کشتجات بالکل بے ضرر اور مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی معلومات میں نے عرض کی ہے، مزید اگر معلومات آپ چاہیں تو ایک بار پھر آپ کہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور معلومات آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ آج تھوڑا وقت قلیل تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ تھوڑا سا عرض کیا ہے۔ تو الحمدللہ امید ہے کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کا وزٹ ضرور کیا کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ تک یہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ دنیا کی ہر ایک چیز یہاں سے دیکھیں، یہ جو چینل ہے یہاں حدیث پاک، نسخہ جات، ولیوں کے قصہ، کہانیاں، واقعات وغیرہ درج ہوتے ہیں، تحریر ہوتے ہیں، اپلوڈ ہوتے ہیں۔ وہاں مزے مزے سے آپ حکایات پڑھیں، سنیں، دیکھیں، سیکھیں، فوائد حاصل کریں، اپنی دنیا آخرت سنواریں۔ اور یہاں جیو نیوز 92 پر اکیلے نسخہ جات ہی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ یہاں تراکیب، کھانے کے طریقے، بنانے کے طریقے، پوشیدہ امراض کا علاج، خاص طور پہ جو پرانے امراض ہیں اور پرانے لوگ جو لا علاج ہو چکے ہیں، ان کا امراض خاص طور پہ ہم شوق سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ پرانی کہاوت بھی ہے ہمارے دواخانہ کے بارے میں کہ جو کسی سے علاج نہیں ہوتا، حکیم صاحب ان امراض کا علاج کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو انسان کبھی بھی خطا نہیں کھاتا۔ کامیابی ہی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان میں یا تکبر آ جائے تو پھر کامیابی کبھی نہیں ہوگی۔ کامیابی تبھی ہوگی جب عاجزی ہو، اللہ کریم عز و جل کے سامنے انکساری ہو۔ تو دعا ہے اللہ کریم عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کیا کریں، کیونکہ نماز ایسا فریضہ ہے جو کہ ہمیں برائی اور بے حیائی سے بچاتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، قبر میں بھی پوچھا جائے گا، دنیا کے اندر بھی اس کے چھوڑنے کے 3 عذاب ہیں، اور بے نمازی کے 15 عذاب ہیں، 15 قسم کے عذاب جو بے نمازی ہیں۔ جو نماز ادا کرے لیکن سستی کے ساتھ ادا کرے،
ہاں پڑھ لیتا ہوں، ابھی وقت ہے، پڑھ لیتا ہوں، ادا کر لیتا ہوں، کوئی نماز ضائع بھی نہ کرے، اس کے باوجود بھی قبر میں اسے یہ عذاب ہوگا کہ پاؤں سے اور کندھوں سے پکڑ کر نیچے آگ جلا کے اس کو گھمایا جائے گا، جیسے گوشت وغیرہ کو بھوننے کے لیے گھماتے ہیں۔ نماز ادا کرنے والا اور سستی کے ساتھ ادا کرنے والا عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور جو نہیں ادا کرے گا اس کا کیا بنے گا؟ یہ بہت وسیع موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ اگر بات کریں گے تو کافی وقت درکار ہے۔ کوشش کیا کریں کہ نماز کو ادا کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہ نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، ان کو چھوڑ کے نمازوں کو ادا کریں۔ اللہ کریم عز و جل توفیق عطا فرمائے، سجدہ لمبا کیا کریں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جو ہمارے جسم کے اندر جوڑ ہوتے ہیں یہ گریس ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ سجدے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو پوری پیٹھ کے جتنے جوڑ ہیں وہ گریس ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جوڑوں کے اندر سے وہ لیسدار پانی نکلتا ہے، یہ گریس ہوتی ہے، تو پھر کئی امراض کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمایا ہے، کئی امراض سے ہم بچ سکتے ہیں، سجدہ لمبا کریں گے کئی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، آمین۔